السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو آوارہ دیسی چینل۔ آج ہم موجود ہیں مدینہ منورہ کے اندر اور ہم آپ کو دکھائیں گے ایک بڑی ہی خوبصورت مسجد جو کہ زیارت بھی ہے۔ دوستو یہ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بنائی گئی تھی، اور جو لوگ مدینہ شریف سے مکہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کا میقات بھی ہے۔ تو چلیے آج ہم آپ کو اس مسجد کی تاریخ اور اس مسجد کے متعلق انفارمیشن دکھاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ویلاگ پسند آئے گا۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت ہم بس میں موجود ہیں اور ہمارا رخ ہے مکہ کی طرف، اور جو لوگ عمرہ وغیرہ کے لیے مکہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں مدینہ سے، تو راستے میں میقات سے ان کو احرام باندھنا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم جا رہے ہیں اس وقت احرام باندھ رہے ہیں۔ اور دوستو یہ سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ احد پہاڑ موجود ہے، جس کے متعلق نبی کریم نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ دوستو یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پہ جنگ احد بھی لڑی گئی، اور اس کے نیچے میدان میں شہدائے احد کی قبریں بھی موجود ہیں اور مسجد سید الشہداء بھی موجود ہے۔ اور دوستو کیونکہ یہ جنت کا پہاڑ ہے، تو قیامت کے بعد یہ پہاڑ دنیا سے اٹھا کر جنت میں چلا جائے گا۔ دوستو اس وقت ہم مسجد ذوالحلیفہ، یہ مسجد پیر علی بھی جس کو بولا جاتا ہے، وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ مسجد مدینہ شریف سے باہر واقع ہے، اور یہاں سے حج عمرہ کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ اس مسجد کو بیر علی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کے ارد گرد جو زمینیں ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی تھیں، اور یہاں پہ ان کے کنویں بھی موجود تھے، اس لیے اس کا نام بیر علی بھی ہے۔ جبکہ مسجد کا ایک دوسرا نام مسجد الشجرہ بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک درخت کے سائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ جاتے ہوئے نوافل پڑھے اور احرام کی نیت کی تھی، تو اس لیے اس کو مسجد الشجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہاں پہ مسجد بنائی تھی، پھر اس کے بعد تقریباً 600-700 سال تک یہ تقریباً اسی حالت میں رہی۔ بعد میں عثمانیوں نے اس کو تعمیر کیا، اور اب جو موجودہ تعمیر ہے یہ سعودی تعمیر ہے۔ اور یہ جو میقات کی مساجد ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد جتنے بھی میقات ہیں، ان میں یہ سائز کے حساب سے دوسرے نمبر پہ رہا ہے۔ تقریباً اس کا جو رقبہ ہے 90,000 میٹر کے قریب ہے۔ ذوالحلیفہ کی وادی کے اندر یہ میقات موجود ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ سامنے کھجوروں کے باغ آپ دیکھیں، ٹپیکل مدینہ کی لک اس طرح کی آتی ہے۔ پہاڑ ہے اور پہاڑوں کے درمیان میں یہ کھجوروں کے باغات ہوتے ہیں، اور یہ مسجد ہے جی جو میقات بھی ہے، اور مسجد چلے آپ کو اندر سے دکھائیں۔ یہ دیکھیں اندر عمرہ وغیرہ کے لیے جو لوگ جمع ہیں وہ ادھر نوافل پڑھیں گے، عمرہ کی نیت کریں گے، اور نہانے کا بھی انتظام اس جگہ پہ موجود ہے۔ اور ابھی ہم بھی ذرا نوافل پڑھ لیں، نماز کا ٹائم ہے وہ بھی کر لیں۔ عمرہ ہم کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے کیونکہ ہماری ہے رات کو فلائٹ، تو ہم نے سیدھا مکہ سے جدہ کی طرف جانا ہے، تو وہ دوسری طرف عورتوں کے لیے جگہ مخصوص ہے۔ اور یہ مردوں کی سائڈ ہے، اس جگہ سے ہم داخل ہوں گے انشاءاللہ، اور نماز ادا کریں گے۔
माशाल्लाह हर तरफ आपको हाजी नजर आएंगे जो उम्रा के लिए तैयारी कर रहे हैं। मस्जिद के अंदर नहाने का, कपड़े चेंज करने का पूरा इंतज़ाम मौजूद है। बाहर से आपको साबुन वगैरह भी मिल जाएंगे बग़ैर खुशबू के जो होते हैं। और बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि हज के दिनों में बहुत ज़्यादा रश होता होगा तो लाखों की तादाद में लोग जाते हैं, तो मस्जिद की कैपेसिटी उसी हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। मस्जिद का जो मौजूदा फ़न तामीर है वो सऊदी स्टाइल का है, जो कि किंग फाहद के दौर में बनने वाली काफ़ी मसाजिद में तकरीबन मिलता जुलता है। इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि मस्जिद के अंदर काफ़ी ज़्यादा दरख्त लगाए गए हैं। मस्जिद के अंदर एक अहाता है, उसके अंदर भी काफ़ी दरख्त हैं। और फिर उसके बाद जो मस्जिद की बिल्डिंग के दरमियान में भी एक ग्रीन एरिया छोड़ा गया है जिसके अंदर दरख्त लगे हुए हैं। उसकी वजह यही है कि इस जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दरख्त मौजूद थे, तो इसलिए इसको मस्जिद शजरा भी कहा जाता है। और उसी मुनासबत से काफ़ी ज़्यादा शजरकारी की गई है यहाँ पे। हमारी बस इंतज़ार कर रही होगी। इधर जूते पड़े हमारे। दोस्तों ये मस्जिद का बैरूनी हिस्सा है और वो साइड औरतों वाली है, उधर जाना मेरे ख्याल में अच्छा नहीं। तो ये हमने आपको मस्जिद दिखा दी जो मीकात वगैरह के लिए। वो दूर आपको बड़ा ही खूबसूरत बाग और बहुत पहाड़ जैसे रंग का एक बाग, एक पहाड़ भी नजर आएगा। सऊदी अरेबिया में कानून चेंज होने के बाद अब आपको औरतें भी कारोबार करती हुई नजर आने लग गई हैं। पहले ऐसा नहीं था यहाँ पे। गावा ये हमने हरम में किया था, अच्छा होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है लेकिन खुशबू बड़ी अच्छी होती है इसकी। और ये मिल्क टी पियेंगे भाई साहब, और हमने ये लेमन टी पी है। चाइना की याद आ गई। चाइना में एक रेस्टोरेंट था, थाई रेस्टोरेंट मुस्लिम, वहाँ पे ये पीते थे, कमाल टेस्ट होता है। घर में मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई किया। तो ये वो है। अभी हम इंतज़ार में हैं, हमारे साथ के पैसेंजर्स नहीं आए, तो इंशाल्लाह वो आते हैं तो बस की तरफ चलते हैं। तो फिर मक्का का सफ़र इंशाल्लाह से। ये भाई ने गावा लिया, इसने मिल्क की और इसने गावा, और बड़ा खूबसूरत माहौल है। वेट कर रहे हैं हम हमारे साथी आ जाएं और फिर हम मक्का की तरफ अपना सफ़र शुरू करें। मस्जिद की वीडियो हमने बना दी, आपको दिखा भी दिया मस्जिद अंदर से किस तरह की है। और ये वाइड एंगल पे भी ज़रा आपको सारी मस्जिद बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ी है। मतलब हज के दिनों में जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा ना लोगों, तो वो इसको अकोमोडेट कर सकते हैं।
تو کافی بڑی کیپیسٹی کی مسجد ہے، یہ دیکھیں وہ آگے تک ہے. اور تو اب ہم انشاءاللہ بس کی طرف جا رہے ہیں اور مکہ کا سفر کریں گے. یہ بازار لگا ہوا ہے باہر، جہاں پہ چھوٹے موٹے سنیکس اور دوسری چیزیں آپ کو بیچتے ہوئے زیادہ تر پاکستانی یا پھر بنگالی نظر آتے ہیں. یہ علاقہ پہلے آباد نہیں ہوتا تھا، اب کافی آباد ہو گیا. تو یہ اس کی سائڈ کی وادیاں بڑی خوبصورت ہیں. یہ پہاڑ بڑے خوبصورت ہیں. ایک دن ٹوٹے کرنے پینے نے ایسے ہوا تو پھر ویڈیو بند کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ باقی راستے میں دکھائیں گے. اچھا یہ مکہ سے جب آپ مدینہ شریف سے مکہ کی طرف جائیں تو جو بس جس راستے میں سفر کرتی ہے اس روڈ کا نام ہجرہ روڈ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو کم و بیش یہی راستہ تھا، اسی راستے سے ہجرت کی تھی. تو یہ روڈ اسی جگہ کے اوپر کم و بیش بنی ہوئی ہے اور اسی مناسبت سے اس کا نام ہجرہ روڈ یا طریق الہجرہ بھی ہے. تو دوستو یہ تھی ہماری مدینہ شریف سے آخری زیارت اور مدینہ شریف میں ہمارا سفر مکمل ہوا. امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.